بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا گوشت جو فریزر میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کے لیے آخرت کا بوجھ بھی بن سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ بوٹیاں جو آپ نے بڑے چاؤ سے سنبھال کر رکھ لی ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں جرم کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں؟ آج کی اس ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عام مگر مہلک عمل کی جسے بہت سے مسلمان معمولی سمجھ کر روز کرتے ہیں، مگر وہ عمل ان کی قربانی کو بے روح، ان کے دل کو بے ایمان اور ان کی نیت کو دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے گوشت کو فریزر میں ذخیرہ کرنے کی عادت پر، ایک ایسی عادت جو معاشرے میں غربت، حسد، بے برکتی اور روحانی زوال کو جنم دیتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک فتویٰ نہیں، ایک عام پیغام ہے، ایک دعوت ہے واپسی کی، اخلاص، ایثار اور قربانی کی اصل روح کے طرف۔ ذرا ٹھہریے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ قربانی کا گوشت فریزر میں رکھنا جائز ہے، کتنے دن رکھ سکتے ہیں، کون سی نیت جائز ہے اور کون سی نیت آپ کی پوری قربانی کو برباد کر سکتی ہے۔ مگر یہ سب باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے بات کرتے ہیں اس دل دہلا دینے والی حقیقت کی جو اکثر مسلمان نہیں جانتے، اور جس کی وجہ سے ان کی قربانی کا گوشت ان کے لیے برکت کا ذریعہ بننے کے بجائے وبال بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہر طرف جانوروں کی بہار ہے، گھروں میں گوشت کے انبار ہیں، بڑے بڑے فریزر بھرے جا رہے ہیں، کچن میں مصالحے لگ رہے ہیں اور فیس بک پر تصویریں پوسٹ ہو رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے بھی قربانی کی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم نے قربانی کی یا ہم نے محض گوشت کا کاروبار کیا؟ وہ بزرگ عورت جو گلی کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بچے قربانی کی خوشبو سونگھ کر رو رہے ہیں، کیا اسے ایک پیکٹ گوشت بھی دیا؟ وہ بیوہ جس کا شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ گیا اور آج بھی اس کے چولہے پر کچھ نہیں پک رہا ہے، کیا اسے بھی یاد کیا؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ تقویٰ کا، ایثار کا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے فریزر میں بھرنے میں تقویٰ ہے یا خود غرضی ہے؟ کیا ہم گوشت ذخیرہ کر کے اپنے ضمیر کو بھی برف کے مانند جما نہیں رہیں؟ دیکھیں، قربانی کا مطلب ہے اپنے محبوب کو اللہ کے راستے میں دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم سے تو صرف چند کلو گوشت مانگا گیا ہے اور ہم وہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن قربانی ہوتی ہے، دوسرے دن گوشت پیک کیا جاتا ہے اور تیسرے دن فریزر بھر دیا جاتا ہے، پھر وہ گوشت 10 مہینے تک نکالا نہیں جاتا۔ کبھی رمضان میں استعمال ہوتا ہے، کبھی باسی ہو کر پھینک دیا جاتا ہے اور بیچ میں کتنے غریب، یتیم، مسکین بھوکے رہ جاتے ہیں جنہیں کبھی وہ گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ ظلم ہے، کھلا ہوا ظلم۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگوں نے بہت گوشت ذخیرہ کر لیا۔ جب خلیفہ کو خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے اپنی قربانی اللہ کے لیے کی تھی یا اپنے معدے کے لیے؟ ایسے ہی باتیں ہمیں سوچنی ہوگی۔ اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف گوشت دینا کافی نہیں، بلکہ جس نیت سے دیا جائے وہ بھی قابل غور ہے۔ بعض لوگ محض دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، کچھ لوگ حقارت سے دیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ گوشت نکال کر دیتے ہیں جو خود نہیں کھاتے، یعنی چربی، ہڈیاں یا خراب حصے۔
کیا اللہ کے راستے میں دینے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز کو اپنے معیار سے بھی نیچے رکھیں گے؟ اب آئیے شرعی مسائل کی طرف، اور یہاں ہم پورے دلائل، فتاوی اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے پہلے سال میں فرمایا، تم گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ روکو۔ اس حکم کی بنیاد اس وقت مدینہ میں غربت اور قلت تھی۔ بعد ازاں جب حالات بہتر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ اجازت اس بات کا لائسنس ہے کہ سارا گوشت صرف خود رکھ لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ علماء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لیتا ہے تو اگرچہ اس کی قربانی شرعی طور پر ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت کی خلاف ورزی اور غریبوں کے حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فریزر میں گوشت رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ، مثلا 1/3 یا آدھا حصہ فریزر میں رکھتا ہے تاکہ بعد میں استعمال کرے، اور باقی غربا و مساکین میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ لیکن اگر پورا گوشت رکھ لے اور دوسروں کو کچھ نہ دے تو یہ سخت ناپسندیدہ اور خلاف تقویٰ ہے۔ مزید یہ کہ اگر فریزر میں رکھا ہوا گوشت خراب ہو جائے، باسی ہو جائے، بدبو دینے لگے اور پھینکنا پڑے تو یہ عمل تبذیر کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، قربانی جیسے پاک عمل کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم گوشت غریبوں کو دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اسے بیچ دیتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے کے بعد تمہارا عمل مکمل ہو جاتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اور اگر واقعی آپ کو کسی کا رویہ ٹھیک نہیں لگتا تو کسی دوسرے مستحق کو دیں، لیکن دینا چھوڑ مت دیں۔ قربانی کا گوشت صرف دنیا میں پکانے کے لیے نہیں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گوشت فریزر میں رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ کچھ حصہ ضرور غربا و مساکین میں تقسیم کیا جائے، اور ذخیرہ کرنے کی نیت دنیا پرستی، بخل یا فخر نہ ہو، تقویٰ، اخلاص اور ایثار ہو، تبھی آپ کی قربانی قرب الہی کا ذریعہ بنے گی۔ لہذا اگلی بار جب آپ گوشت فریزر میں رکھنے لگیں تو ایک لمحہ رک کر دل سے پوچھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا میرے لیے؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔